معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے واقعے کو بیان کرنے جا رہے ہیں جسے شاید لوگ سن کر اس پر یقین نہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح فریادیں سنتا ہے۔ سعودی عرب میں یہ واقعہ 1361 ہجری میں پیش آیا۔ کچھ لوگ اونٹوں پر سفر کر رہے تھے۔ ان مسافروں میں عبداللہ سمحان اور ان کے بیٹے ابراہیم بھی تھے۔ ان کے بیٹے کی عمر اس وقت تقریباً 15-16 سال تھی۔ موسم انتہائی گرم تھا۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس پانی کی مقدار تھوڑی تھی اور انہیں بار بار پانی پینا پڑتا تھا۔ پانی کا ذخیرہ ان کے پاس کم ہو رہا تھا، جبکہ ابھی ایک لمبا سفر طے کرنا باقی تھا۔ بزرگ عبداللہ بن سمحان اس راستے میں آنے والے کنوؤں اور تالابوں کے بارے میں بخوبی جانتے تھے، کیونکہ وہ اکثر ان راستوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ ان کی معلومات کے مطابق قریب کوئی بھی کنواں نہیں تھا۔ انہیں پانی کے اصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور وہ اپنے قافلے کے ساتھ چل رہے تھے اور یہ امید کر رہے تھے کہ شاید انہیں پانی کہیں سے میسر آ جائے، لیکن چونکہ وہ ان راستوں سے واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ اب قریب کوئی بھی کنواں نہیں ہے، جب ان کے پاس پانی کا ذخیرہ خاصا کم ہو گیا، ان کے لیے مزید سفر جاری رکھنا دشوار ہو گیا اور جانوروں کو پلانے کے لیے پانی بھی ان کے پاس نہ رہا، تو ان کے پاس صرف اتنا پانی تھا کہ وہ اپنا گزارا کر سکتے تھے۔ انہوں نے قافلے کو ایک جگہ ٹھہرایا اور اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر پانی کی تلاش کے لیے روانہ ہوئے۔ بے حد تلاش کرنے کے باوجود انہیں پانی نہ ملا۔ انہیں پیاس بھی ستانے لگی۔ پھر وہ خطرناک لمحہ بھی آ گیا جب ان کے پاس پانی بالکل ختم ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر پانی کی تلاش میں اپنے قافلے سے بہت دور جا پہنچے، لیکن اتنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی جب انہیں دور سے بھی پانی کے کچھ آثار نظر نہ آئے تو وہ مایوس ہو گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پیاس بڑھتی گئی اور وہ نڈھال ہو گئے۔ بالآخر وہ چلنے پھرنے سے عاجز آ گئے، اور پھر ان کے لیے کلام کرنا، بات چیت کرنا بھی دوبر ہو گیا۔ وہ صرف اشاروں سے بات چیت کرنے لگے اور اپنے قافلے کے بارے میں سوچنے لگے، اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنے قافلے کے بارے میں جو انہوں نے پیچھے ایک جگہ پر ٹھہرایا تھا کہ اب ان کا کیا بنے گا۔ اب سارے ظاہری اسباب ختم ہو گئے تھے، صرف اور صرف ایک ہی در کھلا تھا، تو انہوں نے بھی اسی در کی طرف توجہ کی اور بڑی عاجزی اور انکساری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجائیں شروع کر دیں، دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، صرف تو ہی ہمیں اس مشکل سے نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی۔ انہوں نے بھی اسی در کی طرف توجہ کی اور بڑی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے التجا شروع کر دی کہ وہ انہیں اس مشکل اور گمبھیر صورتحال سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی اور دور کہیں سے ایک بادل آیا اور ان کے اوپر یہ بادل کچھ دیر گرجا، پھر موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ پانی کے لیے ترسے ہوئے لوگ اور قافلہ جو صحرا میں پھنسا ہوا تھا سیراب ہوئے۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور خوب جی بھر کے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا اور اپنے مشکیزوں کو بھر لیا، پھر واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور اطمینان کے ساتھ اپنے سفر پر رواں دواں ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النمل کی ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، مجبور جب انتہائی لاچاری کے عالم میں پکارتا ہے تو کون اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے
کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود برحق ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ معزز سامعین اکرام، جب بندہ در بدر کی ٹھوکروں سے لاچار ہو جاتا ہے تو ایک ہی در بچتا ہے جس کے حضور وہ اپنی فریاد پیش کرتا ہے، اور وہ در اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کی فریادیں سنتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی تحقیق پر مبنی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔